میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کا شکر بجا لاتا ہوں. اس کے بعد یہ میس اکیڈمی IIT نیٹ اکیڈمی کا بیحد ممنون و مشکور ہوں. ایسے تو شہر میں بہت سارے ادارے ہیں جہاں بچوں کو خرچ کر کے جو تعلیم دلائی جاتی، اس کے باوجود بھی بچوں پہ کوئی محنت نہیں کی جاتی. بچے ہمارے جو ہے اپنا فیوچر برباد کر لیتے. اس اکیڈمی میں نہ صرف بچوں کا فیوچر بنتا ہے بلکہ ان کی دینی تعلیم تربیت بھی ہوتی ہے. اس کے لیے جو ہے یہ MS اکیڈمی قابل مبارکباد ہے. For more details, please visit our website. کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و رکن آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے 3 فوجداری قوانین مسلمانوں اور دیگر طبقات پر اس کے اثرات کے عنوان سے منعقد اجلاس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ نئے فوجداری قوانین کے تحت کسی شخص کو معمولی مقدمے میں بھی 90 دن تک پولیس کی تحویل میں رکھا جا سکتا ہے. نئے قوانین عوام کی پریشانیوں کا باعث بنیں گے اور پولیس کے اختیارات میں اضافہ ہوگا. مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی زیر صدارت المعہد العالی الاسلامی واقع خوبا کالونی مصطفیٰ ہلز میں 3 فوجداری قوانین مسلمانوں اور دیگر طبقات پر اس کے اثرات کے عنوان سے ایک اجلاس منعقد ہوا. بیرسٹر اسد الدین اویسی صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین وہ MP حیدرآباد نے اس موقع پر کہا کہ دہشت گردی کا قانون UAPA پہلے سے موجود ہے لیکن نئے قانون میں دہشت گردی کی اصلاح کر دی گئی ہے. ملک کی معیشت کو نقصان پہنچانا بھی دہشت گردی میں شمار کیا جائے گا. انہوں نے نئے نافذ العمل قوانین پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ کسی بھی شکایت پر پولیس کو فی الفور FIR درج کرنے کے احکامات دیے تھے، تاہم اب اس کو تبدیل کر دیا گیا ہے. FIR درج کرنے میں 15 دنوں کی مہلت دی گئی ہے. نئے قوانین کے مطابق فوراً FIR درج نہیں ہوگا. شکایت کنندہ کی بات پر کیس بنے گا یا نہیں، یا پھر اپنے اعتبار سے ایک وقت تک اس پر غور و خوض کے بعد FIR درج کی جائے گی یا پھر اس شکایت کو وہیں پر رد کر دیا جائے گا. بیرسٹر اویسی نے کہا کہ ان نئے قوانین میں جو باتیں لائی گئی ہیں اس میں یہ مسئلہ بھی نہایت اہمیت کا حامل ہوگا کہ عام مقدمات میں اب پولیس 90 دن کی ریمانڈ طلب کر سکتی ہے، جبکہ پہلے یہ مدت 15 دنوں کی تھی. اس طرح مدت میں توسیع پر پولیس کو ڈرانے، دھمکانے اور دباؤ ڈالنے کا موقع مل جائے گا. حالانکہ پولیس کسٹڈی میں اقبال جرم کرنے والا دباؤ میں قبول کرتا ہے یا پھر آزادانہ طور پر قبول کرتا ہے، یہ عدالت کو معلوم کرنے کا حق حاصل تھا. تاہم موجودہ قوانین کے نافذ العمل ہونے کے بعد پولیس کا بیان ہی فیصلہ کن رہے گا اور عدالت کے پاس ملزم سے یہ پوچھنے کا اختیار ختم ہو گیا ہے کہ جو کچھ کہا گیا تھا وہ دباؤ میں کہا گیا تھا یا پھر حقیقت بیانی سے کام لیا گیا تھا. بیرسٹر اویسی نے کہا کہ نئے قوانین کے تحت مجرم کی جائیدادیں فروخت کر لینے کا اختیار بھی دے دیا گیا ہے. ان کا کہنا تھا کہ موب لنچنگ کے قانون میں تشدد کی وجہ بتا کر کیس سے مجرم بری ہونے کے راستے ہموار کر دیے گئے ہیں. 5 لوگ اگر کہیں ہجومی تشدد میں ملوث پائے جاتے ہیں تو ان 5 سے وجوہات دریافت کی جائیں گی اور علیحدہ وجوہات بتانے پر انہیں معمولی سزائیں یا پھر معافی کے ساتھ بری کیا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم جناب حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب، بانی مدرسہ معہد الاسلامی و صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، شیخ نشین تشریف فرما معزز علماء اکرام، مفتیٰ اکرام، معزز حاضرین اکرام، میں شکر گزار ہوں حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دعوت برکاتہ کا کہ انہوں نے مجھے آج یہاں پر آنے کی دعوت دی اور میں ہمیشہ یہاں پر آتا رہا اور انشاءاللہ آتا رہوں گا. اور میری یہ خوش قسمتی رہی کہ جب میں یہاں کا MLA تھا، یہ علاقہ اس وقت حلقہ اسمبلی 4 مینار کا حصہ تھا، تو الحمدللہ مولانا نے بڑی محنت کی اس ادارے کے لیے اور یہ سب چیزیں آپ کے سامنے ہیں. مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ 3 نئے کرمنل قانون جو بنائے گئے ہیں اس بارے میں آپ کے
सामने और उसका असर मुसलमानों पर कैसे पड़ता है उस पर कुछ बोलूँ। मेरा मानना ये है कि ठीक, मेरा मानना ये है कि ये जो नए 3 क्रिमिनल कानून बनाए गए हैं, ये आम शहरी के लिए उनके हुकूक को बहुत कम कर देता है और पुलिस को बड़ा ताकतवर बना देता है। जो पहले का भी जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम था वो कमज़ोर था, गरीबों की मदद नहीं करता था, मगर ये बहुत पहले से ज़्यादा गरीबों के लिए, मुसलमानों के लिए, आदिवासी दलितों के लिए बहुत बड़ा नुकसानदेह और साबित होगा। उनके हुकूक की कमी उसमें आ जाएगी। अब मेरी इस बात को समझने, आपको समझाने के लिए, जितने हमारे मुल्क के जेलों में अंडर ट्रायल हैं उन तमाम का ताल्लुक दलित, आदिवासी और मुसलमानों से है। NCRB का एक डेटा है जो उनके आदाद शुमार है, जो 2017 और 2021 के दरमियान का उनका आदाद शुमार है कि 20% अंडर ट्रायल हैं मुसलमानों के और सिर्फ 16% लोगों को, और जो 20% मुसलमान ट्रायल हैं और 16% जेलों में कैदी हैं मुसलमान। माने 14% हमारी आबादी है इस मुल्क में और 20% जेलों में है और जो सजा याफ्ता मुजरिम है वो 16% है। अब उसमें आप ये भी देख लीजिए कि जो डिटेंशन के कानून है, प्रिवेंटिव डिटेंशन के जो कानून है, इसका इस्तेमाल ज़्यादातर मुसलमानों के खिलाफ हुआ है और उस डिटेंशन कानून में जो डिटेनीज हैं हमारे मुल्क के जेलों में वो 30% मुसलमान हैं और उत्तर प्रदेश में 33% 2017 में मुसलमान थे, वो बढ़कर 83.9% होगा 2019 में। तो ये डिटेंशन के कानून का इस्तेमाल किया गया है। एक बहुत बड़ी तंजीम है, थिंक टैंक है दिल्ली में, CSDS उसका नाम है। 2019 की उनकी रिपोर्ट है कि इन रियासतों की पुलिस ने मुसलमानों के खिलाफ अपने बेजा इख्तियारात को इस्तेमाल किया। उन्होंने रिपोर्ट में कहा कि बिहार, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और झारखंड, तो इन्होंने यहाँ के पुलिस के अहदेदारों का सर्वे किया, उनसे इंटरव्यू लिया, तो इनमें से करीब आधे से ज्यादा, बल्कि करीब 60% के करीब पुलिस अहदेदारों ने कहा कि मुसलमान तशद्दुद करते हैं और उत्तराखंड के 80% पुलिस अहदेदारों ने भी यही बात कही और 33% बिहार, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, झारखंड और उत्तराखंड के पुलिस अहदेदारों ने कहा कि 35% का मानना यह था कि मॉब वायलेंस वो नेचुरल है और माने किसी को भी आप मार पीट सकते हैं। वहीं पर एक विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी है जिसमें ये बताया गया कि स्टडी वो लोग की 10,660 लोगों की, ये जो नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट में, तो इसमें उनकी ये तहकीकाती रिपोर्ट में मालूम हुआ कि ज्यादातर जो लोगों को ड्रग्स के नाम पर पकड़ा जाता है ये रोजमर्रा के डेली वेज के लेबरर्स हैं जो मुंबई की सड़कों में काम करते हैं। फिर एक और मशहूर तंजीम है CJPAP, उन्होंने कोविड के दौरान में, कोविड-19 के दौरान में जो एक तहकीकाती रिपोर्ट बनाई जिसमें मुसलमानों के खिलाफ जो जुल्म किया गया था, उन्होंने कहा कि कोविड-19 के लॉकडाउन में 24% जो लोग अरेस्ट किए गए वो तमाम के तमाम मुसलमान थे और 21% का नाम आया FIR में। और ये मध्य प्रदेश की रिपोर्ट है, माने मध्य प्रदेश मुसलमानों की आबादी करीब 7% है, 7%।
اس میں سے 24% مسلمانوں کو اریسٹ کیا گیا تھا. اور اس کے بعد ایک اور رپورٹ ایک نیشنل لا یونیورسٹی دلی کی ہے, اس رپورٹ کا نام پروجیکٹ 39A ہے, جس میں یہ کہا گیا کہ جو لوگ آج پھانسی کی سزا جن پر ہو چکی ہے وہ اس میں سے قریب 75% لوگ غریب طبقات سے آتے ہیں, اور 75% کے قریب لوگوں کا تعلق بیکورڈ کلاس اور مذہبی اقلیتوں سے ان کا تعلق ہے. اور اس میں کہ جو 50% لوگ جن کو کیپٹل پنشمنٹ کہتے ہیں یا جو پھانسی کی سزا دی گئی, 50% کا تعلق دلت اور آدیوانیوں سے تھا. کرناٹکا میں 36% تھا, مدھیہ پردیش میں 36%, بہار میں 31%, جھارکھنڈ میں 30% اور دلی میں 26%. میں نے ایک بہت بڑی تعداد دلت اور آدیواسیوں کی آج جن پر پھانسی کی سزا دی گئی. ویسے انہیں گجرات کے بارے میں کہا کہ جو 19 لوگوں کو سزائے موت دی گئی ہے, یعنی پھانسی کی سزا, اس میں سے 15 مسلمان ہیں. کیرلا میں 60% جو لوگ جن کو سزائے موت دی گئی ہے اس میں سے جو جیل میں ہے جو موت کی سزا دی گئی 60% اس میں مذہبی اقلیتیں ہیں, جس میں 5 مسلمان ہیں اور 6 عیسائی ہیں جن کو سزا دی گئی. کرناٹکا میں جو 35% قیدیوں کو سزائے موت کی سزائے دی گئی اس میں سے 31% میں سے مذہبی اقلیتیں ہیں, جس میں 10 مسلمان اور 4 کرسچین ہیں. تو آپ یہ کیا بات بتا رہی ہے کہ جو پہلے کا بھی قانون تھا اس میں اس طرح کا استعمال کیا گیا مسلمانوں کے خلاف, اقلیتی مذہبی اقلیتوں کے خلاف. تو اب یہ جو 3 نئے قانون بنائے گئے جس میں نریندر مودی اور امت شاہ کہتے ہیں کہ انگریزوں کے بنائے ہوئے قانون تھے اور اس لیے ہم نے نیا قانون بنایا اور یہ نئے بھارت کے قانون ہیں. تو یہ سراسر جھوٹ ہے. CRPC 1894 میں بنایا گیا, IPC 1860 میں بنایا گیا اور انڈین ایویڈنس ایکٹ 1870 میں بنایا گیا. آزادی ملنے کے بعد یہ CRPC کو جو 1894 میں بنایا گیا تھا اس وقت کی حکومت نے لا کمیشن کے حوالے کیا. تو لا کمیشن کی 31ویں رپورٹ, 32ویں رپورٹ, 35ویں رپورٹ, 36ویں رپورٹ اور 37ویں رپورٹ, یعنی 13 سال لا کمیشن نے کام کیا. اس کو جتنے ترمیمات کرنا تھا اس میں ترمیمات کی, میں نے اس کو ہندوستان کا قانون بنایا اور 13 سال کے بعد 1973 میں پارلیمنٹ نے اس قانون کو بنایا. تو یہ ان کا بولنا ہے کہ انگریز بنائے بالکل جھوٹ ہے. اور 73 کے بعد سے 18 بار اس میں ترمیمات ہوئی ہیں. وہی IPC جو 1860 میں بنایا گیا تھا اس میں 75 مرتبہ پارلیمنٹ نے ترمیمات کی. انڈین ایویڈنس ایکٹ جو 1870 میں بنایا گیا اس میں 29 مرتبہ ترمیمات پیش کی گئی. اب یہ تو مرکزی حکومت کے ترمیمات ہے, ریاستی حکومتوں نے تو بہت زیادہ ترمیمات کی ہیں. تو یہ اس بات کو آپ کو ہم کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے. تیسری اہم بات یہ ہے کہ جو عام شہری پر اور خاص طور سے دلت اور مسلمانوں پر اس کا اثر پڑے گا. اگر اب جو قانون ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ پہ کوئی جرم ہوتا ہے, ظلم ہوتا ہے, تو آپ پولیس میں جا کر کمپلین کرتے ہیں اور کمپلین کرنے کی بنیاد پر فوراً FIR درج ہو جاتا. اب نریندر مودی اور امت شاہ نے قانون یہ بنایا کہ آپ کمپلین کریں گے تو FIR نہیں درج ہوگا فوراً. 15 دن کے وقت میں پولیس کا انسپیکٹر تحقیقات کرے گا اور اس میں لفظ آیا کیا پرائما فیسی ایک کیس بنتا ہے نہیں بنتا ہے. اب قانون میں کیا ہے کہ آپ کمپلین کرتے اور سیکشنز کے مطابق FIR ہو جاتا. کورٹ طے کرتا تھا کہ پرائما فیسی کیس مجھ پر چلے گا یا نہیں چلے گا. تو اب پولیس کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ 15 دن کے اندر یہ دیکھیں گے کہ پرائما فیسی کیس ہوگا نہیں ہوگا.
اب کئی ایسے قانون ہیں جو 3 اور 7 سال کی سزا اس میں ہے، اس میں 98 سیکشنز ہیں. اب فرض کریں کسی مسلمان کو جنگل لے کے جا رہے اور روک کر مار دیے، پیٹ دیے، خوب سرور پھوڑ دیا ان کا، تو اس میں 3 سے 7 سال کی سزا ہے. تو اب وہ جس کو مارا اور پیٹا گیا، جو دواخانے میں زیر علاج ہے، اب یہ صاحب انسپیکٹر اپنے سپرڈنٹ سے اجازت لیں گے اور انہوں یہ طے کریں گے کہ جس کو مارا اور پیٹا گیا پیلو خان نام ہو، اخلاق نام ہو ان کا، کہ ان پر ان کی شکایت پر کیس رجسٹر ہوگا یا نہیں ہوگا. تو اس میں ایک تو یہ ہو گیا، جس میں اور ایک ہے کہ اگر آپ کسی کے مذہبی جذبات کو مجروح کرتے، جس کا سیکشن شاید اس قانون میں 299 ہے، مانے پریلیمنری انکوائری ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ 15 دن کے اندر کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. اب ایک اور بات، جو ملک سے غداری سیڈیشن کا قانون، جو حکومت بولی کے سیڈیشن نہیں ہے، ہم نہیں رکھے، سیڈیشن کا نام لیے بغیر ایک نیا قانون بنا دیا گیا 197/1. تو یہ بھی ایک خطرناک بات ہے. سب چیزیں پریلیمنری ایف.آئی.آر سے پہلے پولیس یہ دیکھیں گی کہ پرائما فیسی کیس ہے یا نہیں. اور دوسری خطرناک بات اس میں ہے کہ اگر کوئی بھی میرے خلاف کمپلین کر دیا تو 15 دن تک پولیس مجھے بلا سکتی ہے اور مجھے معلوم بھی نہیں ہوگا کہ میرے خلاف ایف.آئی.آر ہوا نہیں ہوا. کبھی پولیس نے بلا کے بٹھا لیا، بیٹھے رہیے، آپ کو انویسٹیگیشن پہ انکوائری کے لیے بلائے. تو یہ کمپلیننٹ کے بھی حق میں نہیں ہے اور جس کے خلاف شکایت درج کی گئی اس کو بھی نہیں معلوم. اب بیچارہ کو بے قصور ہے تو بار بار پولیس اسٹیشن کو ان کو بلانا کہ آپ بیٹھے رہیے، آتے رہیے، یہ ایک چیز ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پہلے کے قانون میں یہ تھا اگر پولیس ایف.آئی.آر درج نہیں کرتی تو آپ کورٹ کو جا کے پرائیویٹ کمپلین کر سکتے تھے. اب وہ بھی نکال دیے. مانے کیسے نکالے؟ پرائیویٹ کمپلین اگر آپ کریں گے، آپ کسی زید بکر کے خلاف پرائیویٹ کمپلین کریں تو وہ پرائیویٹ کمپلین کہ اگر دہشت گردی کے قانون استعمال ہوا، اب جو یہ لوگ BNS بنائے تو وہ بھی استعمال کر سکتے، UAPA کو بھی استعمال کر سکتے، اس کی کوئی روک تھام نہیں ہے، کچھ بھی آپ کے سیکشن ڈال سکتے. تو یہ جو قانون بنایا گیا ہے یہ صرف اور صرف پہلے سے زیادہ استعمال ہوگا غریبوں پر، کمزوروں پر، مسلمانوں پر، آدیواسیوں پر، دلتوں پر. اور پھر پولیس کو کیسے قانون استعمال کرنا، پولیس اگر غلطی کرتی ہے تو ان پر کیا کارروائی ہو سکتی ہے، اس کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے. اب یہ چیزیں جب شروع ہو جائیں گی ایک مرتبہ تو یہ بڑا مشکل ہوگا. اچھا یہ لوگ بولتے ہیں موب لنچنگ کا قانون بنائے، تو موب لنچنگ کے قانون میں یہ وہ لکھ کر ڈال دیے ہیں کہ اگر 4 یا 5 لوگ مل کر کسی کو مارتے ہیں تو ان کو یہ بتانا پڑے گا کہ انہوں نے اس کو اس لیے مارا کیونکہ اپنے مذہبی بلیف یا اس کا جینڈر یا کاسٹ، یہ کوئی بات ہی نہیں ہے. وہ جا کے کورٹ میں بولے گا نہیں ہم 5 لوگ تھے، انہوں اس کی وجہ سے مارے، میں اس کی وجہ سے مارا، میں تو مارا ہی نہیں. ارے مقصد یہ ہے کہ آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے آپ کا کیس کمزور ہو جائے اور آپ جو ہے اس میں سے نکل جائے. میں نے کہا ہے وہ کرائم کو پروف کرنے کے لیے، ثابت کرنے کے لیے پرسنل بلیف، جینڈر مانے کوئی مرد تھا یا عورت یا آزاد. اب 4 یا 5 لوگ مل کے کر رہے، الگ الگ بات اپنی بولیں گے تو آپ خود بتا رہے ہیں ان کو بچنے کا راستہ کیا ہے. ایک جس پہ کیس بک ہوا، ایک بولے گا میں مذہب کی بنیاد پہ نہیں مارا، ایک بولے گا کہ حوزات کی بنیاد پہ مرڈر ہو گیا کیونکہ یہ کام کر رہے تھے. تو یہ سب چیزیں اس میں ہیں. اور ایک چیز انہوں نے ایک لو جہاد کے اوپر ایک قانون بنا دیا. ارے کیسے آپ بنائیے؟ ایک طرف تو آپ یہ بول رہے کہ اگر آپ کتنے 21 سال کے ہیں تو آپ جو چاہے کر سکتے، آپ کو شادی کرنے کی ضرورت نہیں، لیو ان ریلیشن شپ کر سکتے. دوسری جانب آپ یہ بول رہے ہیں
کہ لب جہاد اگر کریں گے کہ آپ اپنا نام ایک بولے اور کوئی دوسرا نام نکلا تو پھر اس کو بھی سزا. یعنی یہ اتنا اس میں تضاد ہے اس قانون میں. اور یقیناً یہ قانون کا استعمال, اچھا اس میں ایک اور چیز ہے, ہتھکڑیوں کا استعمال. اب کسی بھی کوئی بھی جرم میں جائیں گے, جس کو پولیس کو نفرت ہے, حکومت کو نفرت ہے, لگاؤ ہتھکڑی, ان کو ہتھکڑی لگا کورٹ کو لے جاؤ. ارے ایک بدلا دو ان سے, ان کو رسوا کرو. جب ٹی وی کیمرہ جائیں گے کسی کورٹ پہ جو ہتھکڑی لگی ہوئی, تو یہ سب چیزیں ہیں. اور سپریم کورٹ کے کئی ججمنٹ جو ہے اس کے خلاف یہ انہوں نے یہ قانون کے جو پروویژن بنائے, تو اس میں سے جو بہت ساری جو چیزیں میں آپ کے سامنے رکھا ہوں, یہ قابل اعتراض ہے. یہ ہمارے دستور کے فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف جاتے ہیں اور اس کا غلط اور بیجا استعمال ہوگا. اور پولیس کو کوئی اس کو روک تھام نہیں, پولیس کچھ بھی کر سکتی. اور آپ دیکھتے جائیں گے کہ جو آگے بڑھتے جائیں گے, یہ برسوں سے سپریم کورٹ کے ججمنٹس کی وجہ سے قانون بن چکا تھا, اس کا بولتے نا جوڈیشل پریسیڈنٹ بن چکا تھا. اب یہ نیا قانون بنایا گیا ہے. اب ویڈیو ریکارڈنگ ہوں گی, تو ویڈیو ریکارڈنگ اگر کسی جگہ پہ آپ جا کے کریں گے تو اس کو کہاں رکھیں گے, آپ کس جگہ پہ رکھیں گے؟ خود حیدرآباد کی پولیس کا ویب سائٹ ہیک ہو گیا, پولیس کا ویب سائٹ ہیک ہو گیا. تو اگر آپ فرض کریے کسی, اچھا ایف ایس ایل ایکسپرٹس 3 اور 7 سال کی صدر ایف ایس ایل ایکسپرٹس ہونا, ایف ایس ایل ایکسپرٹس کہاں ہیں؟ جب میرے بھائی اکبر الدین اویسی پر جان لیوا حملہ ہوا تھا تو اس وقت تھوڑا بہت قانون میرے کو معلوم تھا, اور کوئی وکیل بولے کہ بھائی وہ جو ملزم گولی چلائے ان کا ہاتھ کا ریزیڈیو ہوا, میں نے ہاتھ پہ جو کشش رہی تھی, جو بھی رہی تھی, وہ جو ہتھیار ہے اس سے میچ کرنا, تو ہمارے کو دماغ میں آیا. تو وہ ایف ایس ایل ایکسپرٹ کو لانے کو میرے کو ٹائم لگ گیا تھا. اور اگر آپ حکومت میں آگے کا اپلیکیشن ڈالیں گے تو ایف ایس ایل ایکسپرٹ ہے ہی نہیں, بہت کم ہے ان کی جائیدادیں. تو ایف ایس ایل ایکسپرٹ کہاں سے لائیں گے؟ یونیورسٹی بنا دیے. ارے بھائی جو گاؤں میں اگر کرائم ہوتا ہے وہاں پہ یہ سب چیزیں ایسے بنائی گئی ہے کہ بس بتانا یہ تھا کہ ہم بنایا قانون. یہ سب جھوٹ ہے. انگریزوں کا بنایا ہوا قانون ضرور تھا, مگر آزادی ملنے کے بعد 13 سال تک 5 یا 6 لا کمیشن کی رپورٹ کے بعد اس کو ہم نے قانون بنایا, اس کو پارلیمنٹ نے بنایا. مگر یہ جو قانون بنایا گیا ہے اس کا استعمال کمزوروں پر, اقلیتوں پر, مسلمانوں پر ضرور ہوگا. کیونکہ جب آپ دہشت گردی کو اختیار ایک انسپیکٹر کو دے دے رہے وہ کیس بک کرنے کا, کیونکہ انہوں نے تو کوئی بھی دہشت گردی کا الزام لگا سکتے, اس میں کوئی بھی الزام لگا دیے اور آپ کو جیل بھجا دیے, اب آپ چلتے رہیے. مانے 90 دن کی کسٹڈی آپ کی لیتے رہیں گے. اب 90 دن تک آپ وہ آدمی سڑتا رہے گا جیل میں. اب دہشت گردی کا الزام ہے, کورٹ بھی کب سنیں گے, کب ان کی بیل کی ہیئرنگ ہوں گی. اب مثال کے طور پر جو دلی میں تہاڑ جیل میں جو بچے ہیں جو CAA کے پروٹیسٹ میں حصہ لیے تھے, کتنے 3-4 سال سے جیل میں ہیں, بیل ہے, اس میں دو مسلم بچیاں بھی ہیں. تو یہ قانون جو بنایا گیا ہے یہ اس ملک کو پولیس اسٹیٹ بنا دے گا. اور اگر مہاتما گاندھی اور بھگت سنگھ زندہ ہوتے تو بولتے نیا رول ایکٹ ہے. یہ اس کی اہم چیزیں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی پریکٹسنگ وکیل ہوگا تو مجھ سے زیادہ بہتر وہ سیکشن وائز ان دونوں قانون کے بارے میں آپ کو بتا سکیں گے. تو یہی چند باتیں مجھے آپ کے سامنے عرض کرنا تھا. بہت بہت شکریہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل. ڈاکٹر میر جواد زار خان, سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن, بون فریکچر, جوائنٹ ریپلیسمنٹ, ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں. اس کے علاوہ نیورو سرجری, کارڈیالوجی, گینیکولوجی,
डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।